بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ناصر خان، پروگرام آج ناصر خان کے ساتھ۔ آج جو واقعہ سپر ہائی میں موجود بحریہ ٹاؤن سوسائٹی میں پیش آیا وہ المناک واقعہ ناقابل قبول ہے۔ آج کچھ انتشار پسند لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کی سیکورٹی اور کاروباری نظام کو درہم برہم کر دیا۔ آئیے کاروباری اور سماجی شخصیت اور مرکزی انفارمیشن سیکرٹری جناب عرفان محمد صاحب سے، عرفان صاحب یہ بتائیے گا جو آج بحریہ کے اندر جو واقع ہوا ہے اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی جناب، اس کے اندر جو اس وقت اندر رہنے والے تمام تر جو لوگ تھے وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس حد تک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک احتجاج تھا۔ اس احتجاج کو جو ہے وہ اس طریقے سے گنڈا گردی اور میرے خیال سے خانہ جنگی کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ تو ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو دوبارہ سے تازہ کر دیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی ہے سندھ حکومت اور تمام تر سندھیوں کی طرف سے کہ بھائی سندھ صرف ہمارا ہے، باقی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں کی طرف سے میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہاں جو نقصان ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پیزا ہٹ، KFC، کارنیوال، ٹریڈ سینٹر، سوزوکی موٹر، تمام لوگوں کے کیش پیسے وہاں سے کیا کچھ جو وہ اٹھا سکتے تھے بڑی بہادری کے ساتھ اٹھا کے گئے، اور پھر اس کے بعد تماشا لوگ دیکھتے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک اداروں کی طرف سے جو ہے وہ انٹروین ہوئی، اور پھر اس کے بعد کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب جو ہے چڑیا چگ گئی تھی کھیت، تو لوگوں کے گھروں کے اندر گھسے ہیں پریسنٹ 1 کے اندر۔ یہ کیسا سیف سٹی تھا اور کیسی سیکیورٹی تھی بحریہ کی، جو ایک چیلنج کر لی گئی۔ اور لوگوں کو جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آج آپ نے کیا میسج دیا کہ آپ سیکیور نہیں ہیں، ہماری ماں بہنیں سیکیور نہیں ہیں، ہمارا کاروبار سیکیور نہیں ہے۔ آپ کی تو فورس کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت آج جو کچھ ہوا ہے اس سے بحریہ کی ساکھ جو ہے وہ بالکل اس کو بہت بڑا جھٹکا پہنچا ہے۔ ان کے اوپر جو ٹرسٹ تھا وہ ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہوا ہے لوگوں کا۔ لوگ جب یہاں پہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے، یہاں پہ کاروبار کے لیے جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا تھا اس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، لوگ نئی بکنگز نہیں کریں گے، یہاں پہ نئے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ ایک انوائرمنٹ جو بنتا جا رہا تھا، ایک معاشی ہب بنتا جا رہا تھا، اس کو روکنے کی یہ سازش کی گئی ہے، جس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکام ہو جائیں گے۔ مگر اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تمام تر جو بزنس کمیونٹی جو اس وقت بحریہ ٹاؤن کے اندر بزنس کر رہی ہے، جو رہ رہے ہیں، وہ تمام ایک پیج پہ آ کے اور اس کو چیمبر اور فیڈریشن کے تمام جو ایک اہم لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ جوائن کر کے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ میسج سندھ حکومت کو، وفاق کو اور اداروں کو دے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اگر آپ اس کی بہتری چاہتے ہیں تو یہی اس کا حل ہے، اور یہی اس کا آپ کو یہاں سے ہی راستے ملیں گے۔ تو یہ میری اپنی ایک تجویز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپوز جو اس وقت ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ کمزوریاں تو نظر آ رہی ہیں نا کہ ان کی سیکیورٹی لیپس ہیں، اور یہ میرے خیال سے ان کے تمام ذمہ داروں کو جو ہے جو اس وقت مینجمنٹ کے اندر جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اس پہ، کہ وہ ان کی تمام تر جو وجہ تھی ان کو رکھنے کی، ان کو اتنی جو پریولیج دی گئی، جو ان کو اتنی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، وہ کس لیے دی جا رہی ہیں؟ ہمارے تحفظ دینے کے لیے۔ وہ تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے۔ اب پاکستان کے ادارے ہی ہیں، جو عدلیہ ہی ہے جو ہمیں اس کے اندر انصاف دے سکتی ہے، جو ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے، جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں، جو سارے اثاثے ہیں ہمارے، یہ تو سارے داؤ پہ لگ گئے۔ 40% مارکیٹ تو ابھی گر چکی ہے، اور اگر یہی حالات رہے تو یہ 40% رہے گی اور 60% تک مائنس ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کی بہتری میں ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ایک جو میں نے آپ کو وہ بتایا کہ تمام تر اکائیوں کو، بزنس کمیونٹی کو، تمام کنسٹرکشن کی، کیونکہ میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن دونوں میں، پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں، تو میرا یہ جو فرض بنتا ہے میں تو فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں وہ آواز اٹھاؤں گا۔ اب اس کا حل یہی ہے میری نظر۔ عرفان صاحب یہ بتائیے گا جو لوگ پورا امن احساس کرنے آئے تھے انہوں نے انتشار اور خوف و ہراس کیوں پھیلا دی؟
جی ناصر بھائی، بالکل جیسے کہ میں اپنی پہلی آڈیو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک احتجاج ہے اور وہ یہ بیٹھیں گے اور یہاں پہ بیٹھ کے اپنے مطالبات رکھیں گے اور پھر مطالبات رکھ کے ان کی طرف سے کوئی پارٹی ٹیم بنے گی اور وہ کمیٹی جا کے فیصلہ کرے گی. مگر یہ تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مینجمنٹ کی کہ اتنی بڑی ایک ایک وائلیشن میں کہوں گا، یا اس کو میں کیا لفظ کہوں کہ یہ ایک نیگلیشن، کہ ایک اتنا بڑا ایک عوام آ رہی ہے اور آپ نے اس کی تیاری نہیں کی. آپ نے اداروں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، آپ نے سندھ حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، آپ نے تمام تر وفاق کے جو یہاں پہ چیمپئنز بنتے ہیں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. تو واٹ از گوئنگ آن؟ آپ ان 4 اپنی گاڑیوں اور 25 لوگوں کے ساتھ آپ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے بیریئر لگا لیے، لوگوں کو پریشان کر دیا، اندر لوگوں کو خوف اور ہراسمنٹ ہو گئی. اب ہم محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں نے اپنی اپنی گنیں نکال لی، لوگوں نے اپنے اسلحے نکال لیے، لوگوں نے اسٹریٹ فائر مارے. خدا نہ خواستہ بزنس کمیونٹی کی کسی بھی بچے کی طرف سے جن کا پیسہ لٹ رہا ہے سامنے، جس کی چیزیں لٹ رہی ہیں سامنے، اگر وہ کچھ اپنے اس معاملات کے اندر آگے کسی کو گولی لگ جاتی، کسی کو نقصان پہنچ جاتا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ تو آپ نے بالکل ایک میسج دیا ہے کھلا. اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ناصر بھائی، یہ سندھ حکومت کے جو ہے اس میں ایک میرے خیال سے بہت ساری مہربانیاں شامل ہیں، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو نہیں سکتی تھیں. اور دوسرے نمبر پہ بحریہ انتظامیہ جو بالکل اپنے آپ کو، میرے خیال سے ان کو استعفے دے دینے چاہیے. وہ ایک سمجھ لیں بالکل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اب آگے اپنی جابس کو کنٹینیو کریں. تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. اور وہ حصے کا دیا آپ کیا جلا سکتے ہو؟ آپ خدا کے واسطے اب اپنے مفادات کو پیچھے کر کے اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے اندر جو چیلنجز اور جس طریقے سے اس وقت ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کے آنے والی تمام رکاوٹوں کے آگے ایک پلر کی طرح کھڑے ہو جائیں تو ہی پاکستان بچے گا. ایک تھے تو پاکستان بنا تھا، ایک ہوں گے تو پاکستان بچے گا. آج جو نقصان ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا میسج ہے بحریہ ٹاؤن کی پوری انتظامیہ کو، اور پورے جو اس کے کرتا دھرتا ہیں ان سب کو ہونش کے ناخن لینے چاہیے میرے حساب سے، کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ چیزیں دبے گی نہیں. اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ رکیں گی نہیں. تو ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے.